الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی قدر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ساتھ اپنے ایک کیے ہوئے سودے کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد کل ہم نے بات کو آگے بڑھایا تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ سودا، یہ بزنس، یہ ٹرانزیکشن جو بھی تھا، اس کے بعد اس کا ایک فائن پرنٹ ہے. اللہ نے جنت تو مومنین کو دے دی ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں، لیکن پھر اس کو لازمی سمجھا کہ وہ مومنین کو ڈیفائن کر دے، سبحان اللہ، تاکہ ہر کوئی صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے کہیں جنت کا قبضہ لینے کے لیے نہ آ جائے، کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اور یہ وعدہ بھی اللہ کا بائنڈنگ وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے وعدن علیہ حقا، یعنی یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے یہ بائنڈنگ پرومس ہے، اور 3 جگہوں پہ اللہ نے اس کو لکھا بھی ہے، صرف ایک جگہ پہ نہیں لکھا. وعدن علیہ حقا فی التورات، تورات میں لکھا ہے، والانجیل اور انجیل میں لکھا ہے، والقرآن اور قرآن میں لکھا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اس میں مومنین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ مومنین بھی ذرا لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جب معاملات کیا کریں، جب بزنس میں جائیں،
جب لین دین کریں لوگوں کے ساتھ تو اپنے معاملات کو لکھ لیا. زبانی کلامی معاملات جو ہیں وہ بعض اوقات انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں. چیزیں بھول جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ایک پارٹی موجود نہیں رہتی، انتقال ہو جاتا ہے، وارث ہوتے ہیں بعد میں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور طلبکاروں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اسلام کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک عملی دین ہے. اسلام صرف زبانی دین نہیں ہے. اسلام ایک نظام ہے، ایک وے آف لائف ہے، ایک سسٹم ہے. اور چونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو زندگی کے صرف چند امور کو نہیں دیکھتا بلکہ زندگی کے سارے امور کو دیکھتا ہے. اس لیے اسلام نے یہ ساری ہدایات دی ہیں کہ وصیت چھوڑیں تو لکھی ہوئی چھوڑیں. اور مومن کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جب وہ سونے کے لیے بستر میں جائے تو اس کی وصیت اس کے سرہانے کے نیچے ہو. یہ تعبیر. اور عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہے کہ کم از کم ہماری کمیونٹی میں کہ وصیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ وصیت تھی لیکن لکھنے لکھانے میں تھوڑا سا وہ اونچ نیچ ہو گئی، اور اب جو مزری ہے اس کے لیے 1400 سال تک ہم بھگت رہے. حالانکہ پیغمبر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. پیغمبر نے موقع بہ موقع جہاں موقع ملا لکھا، کہا، گفتگو کی. لیکن جب فائنلی وہ اسٹیج آئی لکھنے کی تو آپ کو معلوم ہے قصہ، مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وصیت، اور وصیت کے لیے عزیزان گرامی اس بات کا انتظار نہ کیا جائے کہ جب بڑھاپا آئے گا، ریٹائرمنٹ ہوگی، ویل چیئر پہ جائیں گے، پھر ہاسپٹل کے چکر لگیں گے، پھر وہاں پہ اس کے بعد جب بالکل ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ جی اب آپ وصیت کر دیں، اب آپ کا کوئی علاج نہیں، اس وقت وصیت کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وصیت انسان کی ہر وقت ہونی چاہیے. اور وصیت ایک بڑا ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے. اب یہ نہ سوچا جائے کہ جی میری کون سی اتنی ریئل اسٹیٹ ہے، میری کون سی جائیدادیں ہیں، جاگیریں ہیں، اتنا بزنس ہے کہ میں اس کی وصیت کروں. نہیں، وصیت میں بہت ساری چیزیں ہوں. انسان کے لین دین بھی ہیں، میں نے فلاں سے لیا ہے، میں نے فلاں کو دینا ہے. اس کے بعد فیملی ایشوز ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں آپ کی کوئی وشز ہوتی ہیں، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، بچوں کے بزنس کے سلسلے میں، ان کی شادی بیاہ کے سلسلے میں. آپ فیصلے نہیں کر سکتے تو ایڈوائس تو کر سکتے ہیں نا. اپنے کفن دفن کے سلسلے میں اپنے جو امور ہیں، یہ ہمارے بعد لیس منٹ پہ وہ کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہاسپٹل میں ہے، آپ بتائیے پلگ کھینچیں یا رکھیں، ان کو دوبارہ جو ہے مصنوعی تنفس دیا جائے یا نہیں دیا جائے. تو یہ امور جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کو فیملی میں ڈسکس کرنا چاہیے. انسان کو بتا کے رکھنا چاہیے اپنی اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو، کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ آج ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، میری وش کیا ہے، میری وصیت کیا ہے. بہرحال، اور لین دین بھی جو ہوتا ہے، اسلام قرآن میں حکم ہے کہ جب قرض لو یا قرض دو تو باقاعدہ لکھو. اسی طرح سے اور بھی جو لین دین ہیں، معاملات ہیں، وہ لکھنے چاہیے. مومنین کو لکھنا چاہیے. اور یہ درس یہاں سے مل رہا ہے کہ اللہ کی جس کی میموری کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، یہ آپ کے جتنی بھی میموری کی لمٹس ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کی میموری کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر چیز اس نے
کتاب مبین میں پہلے سے رجسٹر کر دی، اس سب کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ میں نے مومنین کے ساتھ یہ جو ٹرانزیکشن کیا ہے، یہ جو سودا کیا ہے، یہ جو معاملہ کیا ہے، اس کو لکھ چھوڑا ہے میں نے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں۔ تمہارا لیے ایک عملی درس تھا، چونکہ ہماری یہی مجالس، یہی عزاداری، یہی مجالس ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے اسکول ہیں، ہمارے یونیورسٹیز ہیں، ہمیں یہیں سے ادب ملتا ہے، ہمیں یہیں سے اخلاق ملتا ہے، ہمیں یہیں سے دین ملتا ہے، ہمیں یہیں سے شعور ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جہاں موقع ملے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ حضرات ناراض نہیں ہوئیے گا، ایک صلوات پڑھیے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے مومنین سے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، جنت مومنین کی ہو گئی، مومنین کو جنت کی وری نہیں کرنی چاہیے، صرف اپنے مومن ہونے کی وری کرنی چاہیے، جنت کی وری کی کوئی ضرورت نہیں کہ جنت ملے گی یہ نہیں ملے گی، یہ مومنین کی وری نہیں ہے۔ مومنین کی وری یہ ہے کہ مومن ہیں واقع میں یا نہیں، بقلم خود مومن ہیں یا مسلم الثبوت مومن، یہ ہے کہ جس کا خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے مومنین کو ڈیفائن کیا ہے اور ڈسکرائب کیا ہے۔ قرآن مجید میں پورا سورہ موجود ہے المؤمنون، پڑھیے گا کبھی اس کو، سورہ نمبر 23 ہے المؤمنون، اور اس کے ابتدا ہی میں جو 9-10 آیتیں ہیں وہ یہی مومنین کا ڈسکرپشن، مومنین کون ہیں۔ اسی طرح اور کئی مقامات ہیں، اور انہی میں سے ایک مقام یہ نیکسٹ آیت ہے جو میں نے کل شروع کی تھی، آیت نمبر 112، جس میں اللہ نے مومنین کی 9 صفات، 9 خصوصیات، 9 علامات بیان کی، کیریکٹرسٹکس کہیے، کوالٹیز کہیے، ان کی ڈسٹنکشنز کہیے، ان کا کیریکٹر کہیے، مومنین کا وہ یہی 9 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ التائبون، کہ مومنین وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن غلطی کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اور غیر مومن اگر غلطی کرتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتا۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مومن وہ ہے جو غلطی نہیں کرتا، اللہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے مزاج کو جانتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مومن وہ ہے جو پھسلتا نہیں، لغزش نہیں کرتا ہے، غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، وہ شان معصوم کی، وہ شان معصوم کی۔ مومن پھسلتا بھی ہے، لغزش بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی اسے خیال آتا ہے، جیسے ہی وہ ریئلائز کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرتا، فوراً توبہ کرتا، اور توبہ کرتا ہے تو حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب انسان گناہ سے توبہ کر لے تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کی شان غفاری، دیکھیے اس کی شان کہ وہ گناہ جب انسان کرتا ہے، بلکہ روایات میں ہے، تفصیلات ہیں اس کی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت دیر تک، کئی گھنٹے تک بیان کیے گئے ہیں، مختلف روایات ہیں مختلف، کہ فرشتوں کو حکم ہی نہیں، حتیٰ کہ ان کی ڈیوٹی لکھنا ہے، کرامن کاتبین ہیں، مگر مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ لکھنے میں جلدی نہ کرو، یہ مومن ہے،
फिसल गया है, गलती कर गया है, जल्दी न करो लिखने की, ये भी रियलाइज कर लेगा, अभी नमाज का वक्त होने वाला है। आवाज़ बुलंदतर सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसीलिए दिन में 5 नमाजें रखी हुई, और हदीस में ये है कि ये 5 नमाजें ये पानी के चश्मे हैं। हदीस है पैगंबर की कि ऐसे है जैसे आपके घर के सामने चश्मा हो, और जैसे ही, और अगर दिन में आप 5 मरतबा चश्मे में जाके नहाते और तैरते हो तो क्या जिस्म पे कोई गर्द आपके रह सकती है? 5 मरतबा जब आप जाके उसमें स्विमिंग पूल में आप स्विम करें, नहाएं, तो फिर आपके जिस्म पे तो कोई मट्टी और गर्द नहीं ना रह सकती। तो खुदा चूंकि हमारी बशरी कमजोरियों को जानता है, तो उसने ये 5 अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए रखी। दरमियान में जब भी कभी लफ्ज़िश करेगा, नमाज का वक्त होगा, नमाज में आएगा, रियलाइज करेगा मालिक यौमिद्दीन के सामने खड़ा, और जब अपने दस्ते दुआ को बुलंद करेगा तो उसे खिजालत महसूस होगी कि मैं अभी तो खुदा की मासियत करके आया हूँ, अभी तो नाफरमानी करके आया हूँ, अभी आके मैं उससे कैसे फेवर मांगू। कुछ शर्म भी तो होती है ना, कुछ हया भी तो होती है। तो तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, और फिर रात तो पड़ेगी ना, और रात की तारीकी में जब कोई नहीं देखेगा और सारे मशगले खत्म हो जाएंगे, तो इंसान को दिन भर की एक्टिविटी, अच्छे और बुरे काम सारे शाम को जब इंसान बिस्तर पे लेटता है तो याद आते हैं। तो हो सकता है कि उठ जाए, इस्तिग़फ़ार कर ले रात की तारीकी में। तो बहरहाल रिवायात में यह है कि कई घंटे तक, बल्कि बाज़ रिवायात में है कि शबे जुमा तक, चूंकि ये शबे जुमा जो है ना, ये तौबा और मग़फ़िरत की रात है, दुआओं की रात है। तो शबे जुमा तक फरिश्ते को रोक दिया जाता है कि अभी शबे जुमा आनी है। हो सकता है कि शबे जुमा को ये नमाज पढ़ के हमसे इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, और जब तौबा कर ले तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। ये मोमिन के साथ अल्लाह का खुसूसी बर्ताव, खुसूसी बर्ताव है। और फिर अजीज़ाने गिरामी, ये तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला, जब जिसको ख्याल आ जाए और दिल से तौबा कर, और जब तौबा कर लेता है तो फिर सब धुल जाता है। फिर हम इंसानों की आदत है कि हम एक दूसरे का सब कुछ याद रखते हैं और बिल्कुल भूलने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे कोई जितनी भी तौबा कर ले। मगर अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है, और अल्लाह ने वो दर्स हमें दिया है। आपने नमाज जनाजा अगर पढ़ी है, और नमाज जनाजा में आप क्या पढ़ते हैं जब मैयत आपके सामने पड़ी होती है नमाज जनाजा में, तो आप क्या पढ़ते हैं? एक तकबीर है, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, यही पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नज़ल बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बिक। परवरदिगारा, तेरे बंदे और एक बंदी का ये बच्चा या बेटा या बेटी ये तेरी बारगाह में हाजिर हो गया है, और तेरी बारगाह बेहतरीन बारगाह है जिसमें कोई जाए। अब तेरी बारगाह में हाजिर हो गया है, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, परवरदिगार हम इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय अच्छाई के। आप अल्लाह से झूठ बोल रहे हैं। तवज्जो फरमाइए, आप नमाज जनाजा में, नमाज क्या है? खुदा से गुफ्तगू है, खुदा से बात कर, अल्लाहुम्मा, और क्या रहे हैं कि मैं इस शख्स के बारे में ये जो सामने पड़ा है कुछ नहीं जानता, इल्ला खैरा, सिवाय खैर के, व अंता अअलमु बिही मिन्ना, और तू हमसे ज्यादा जानता है इसके बारे में। अगर ये अच्छा था तो इसकी अच्छाइयों में इजाफा फरमा, और अगर इसकी कोई कमजोरियां थी बशरी तो उनको तू मुआफ कर दे। ये हम नमाज जनाजा में पढ़ते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जबकि हम जानते होते हैं बहुत कुछ उस शख्स के बारे में,
بہت کچھ آنکھ سے دیکھا ہوتا ہے، بہت کچھ ہم نے خود جھیلا ہوتا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ ہم نے خود جھیلا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں، اور اس سب کے باوجود اس کا سارا کارنامہ، اس کی زندگی کا وہ ساری چیزیں جانتے ہوئے مانتے ہوئے اب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنے کا حکم ہے کہ کچھ نہیں جانتے سوائے اچھائی کا۔ وجہ اس کی یہ ہے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کچھ گناہ کیے تھے، کچھ برائیاں کی تھیں، اس کے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں جو ہم نے دیکھی، لیکن ہم زندگی کے ہر لحظے اور ہر لمحے میں تو اس کے ساتھ نہیں تھے نا۔ یہ بھی تو امکان ہے کہ اس نے بعد میں توبہ کر لی ہو، یہ بھی تو امکان ہے نا کہ اس نے توبہ کر لی ہو، اس کی کوئی نیکی اللہ کو ایسی پسند آئی ہو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، یہ امکان بھی تو ہے نا۔ اور جب بیمار پڑا، بیماری کے اثناء میں، بیماری کے عالم میں، مرنے سے پہلے کسی لمحے بھی اس نے توبہ کر لی ہو، تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کی برائیوں کو لکھ کے رکھنے والے؟ تو عزیزان گرامی یہ ہے توبہ۔ توبہ دھو دیتی ہے، ایک نیا اکاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب موقع ملے توبہ کرو۔ پیغمبر کی حدیث کل پڑھی، پیغمبر نے کہا 70 مرتبہ تو دن میں استغفار میں کرتا ہوں۔ اب اندازہ فرمائیے، 70 دفعہ استغفار دن میں میں کرتا ہوں۔ اور اسی لیے یہ ہمارے ہاں یہ جو استغفار رکھا گیا ہے نا 2 سجدوں کے درمیان، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کی حکمت یہی ہے کہ چلیں اگر روزانہ 5 نماز پڑھتے ہیں اور اگر فرض بھی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں اور ہر 2 سجدے کے درمیان ایک دفعہ استغفر اللہ پڑھیں تو تقریباً عدد پورا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ عزیزان گرامی، یہ توبہ جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، ایک بہت بڑا ٹول ہے، ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی جو اس نے ہمیں دی ہے، اور اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس ذیل میں اتنی چیزیں ہیں کہ وہ پھر ذہن میں آ جاتی ہیں کہ چلے ایک یہ بات بھی کہہ دو، ایک یہ بات بھی کہہ دو، یہ بھی کہہ دو، اور ابھی مجھے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ بھی سنت ہے پیغمبر کی اور ائمہ کا طریقہ تھا کہ جس محفل میں بیٹھو، جہاں کہیں 4 لوگ اکٹھے ہوں، آپ بیٹھے، ڈسکشن ہوئی، گپ شپ ہوئی، دنیا داری کی ادھر ادھر دعوتیں ہوتی ہیں، دوست مل کے بیٹھتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، جب وہ محفل برخاست ہونے لگے تو اس وقت توبہ اور استغفار کر کے اٹھو کہ اس محفل میں، اس مجلس میں جو کہا جو سنا، اس میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ جو کوٹ ہوتی ہے وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے، چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، الزام ہوتا ہے، تہمت ہوتی ہے، افتراء ہوتا ہے، ان ایکوریٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ایگزیجریشنز ہوتا ہے، خود نمائی ہوتی ہے، ریا ہوتا ہے۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا بیٹھ کے 4 لوگوں کی آپس میں، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے وضاحت کروں، لیکن یہی عناصر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ سب کچھ ہوتے اور غلطی سے ہو جاتے ہیں، تو کم از کم جب اٹھنے لگو تو خدا سے استغفار کرو کہ خدا اس مجلس میں، اس محفل میں، مجلس سے مراد یہ مجلس حسین نہیں ہے، مجلس سے مراد وہ جو آپس میں گیدرنگز ہوتی ہیں، ان گیدرنگز میں ہم یہاں بیٹھے، ہم نے کہا، ہم نے سنا، یقیناً ہم بیچارے ہیں، انسان ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم نے کچھ کہا ہے، کچھ سنا ہے جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں سننا چاہیے تھا، خدایا اس کی معافی ہم یہیں سے مانگ کے اٹھتے ہیں۔ تو ہر روز جو ہے اپنا توبہ طائب اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ خود نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنا محاسبہ، احتساب جسے کہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بڑا پاپولر لفظ ہے پالیٹکس میں احتساب، تو لیکن کسی اور کا احتساب کرے نہ کرے اپنا ضرور کرے، محاسبہ جسے کہتے ہیں، اور ہر روز سونے سے پہلے۔ اور پھر اگر انسان احساس کرے کہ ہاں یہاں بھول ہو گئی، یہاں چوک ہو گئی، یہاں غلطی ہو گئی، یہاں زیادتی ہو گئی، تو توبہ کر کے پھر انشاءاللہ انسان جو ہے وہ سو، تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے اپنا اس کو کلیئر کرتا چلا جائے۔ تو بہرحال یہ تو تھا توبہ کے سلسلے میں مختصراً جو میں کہہ سکتا تھا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا کیریکٹرسٹک ہے مومنین کا، جو قرآن نے بیان کیا اس ڈسکرپشن میں، وہ ہے العابدون، کہ یہ مومن عبادت گزار ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہو جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہو اور مومن سمجھتا ہو لیکن وہ عبادت گزار نہ ہو، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے اس میں کتنا کھلا تضاد ہے اور اس میں کتنا جو ہے کانٹراڈکشن ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ مومن، قرآن کہتا ہے کہ العابدون وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اور مومن ہے اور اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عزیزان گرامی اس میں کانٹراڈکشن ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ العابدون، عبادت گزار ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے اپنے ساتھ ہم کلامی کا۔ دیکھیں ایک سولجر کی کتنی بڑی یہ اپرچونٹی ہوتی ہے اور لک ہوتی ہے اور اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک آنر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمانڈر ان چیف کے سامنے اس کو کھڑے ہونے کا اور اس کو سلوٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ ملٹری میں ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سولجر کو اگر کوئی موقع ملے کہ آج آپ کا کمانڈر ان چیف آ رہا اور آپ نے اس کو چل کے سلوٹ مارنا، تو وہ بیچارہ بہت کوشش کرے گا کہ یہ اپرچونٹی جو ملی ہے اب کوئی ہو کہ اس کا فوٹو بھی بنائے، اس کو محفوظ بھی کرے کہ بھائی ہم کمانڈر ان چیف کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے اس کو پریزیڈنٹ کے ساتھ ملنے کا موقع ملے اور اس سے گفتگو کرنے کا موقع ملے، تو ایک حسرت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی، ایک چھوٹے آدمی کی ایک بڑے آدمی کے ساتھ ہم کلام ہونے کی، آمنے سامنے ہونے کی۔ آپ کوئی سیلیبریٹی آپ کو نظر آ جائے گلی کوچے میں، کسی ریسٹوران میں کھانا کھاتے ہوئے، ذرا دیکھیے اس کے ارد گرد کتنا ہجوم ہوتا ہے۔ سیلیبریٹی ہے، ایئرپورٹ پہ مل گیا اور سارے اس کو لپک لپک کے آگے سے پیچھے سے آ رہے ہیں اس کے پاس، صرف ہاتھ ملانے کے لیے، ایک اس سے بات کرنے کے لیے اور اس سے آٹوگراف لینے کے لیے، اور پھر زندگی بھر فخر ہوگا کہ جناب ہاں ہم نے ان سے 1 منٹ کے لیے بات کی تھی۔ تو عزیزان گرامی، اور وہ جو سیلیبریٹیز ہیں، وہ جو بادشاہ ہیں، وہ جو کنگز ہیں، جو ملوک ہیں، وہ جو حکمران ہیں، وہ جو جرنیل ہیں، وہ بالکل وقت نہیں دیتے ایک عام آدمی کو کہ وہ آئے ان کی بارگاہ میں، ان کے آرام میں مخل ہو، اور ایک عام آدمی گندا میلا اور ان آرگنائز، پسینہ آیا ہوا ہے، کپڑے اس کے ایسے نہیں ہیں، اس طرح کا آدمی نہیں ہے، اور وہ آئے اور ان کو سلام کرے اور ان کو سلوٹ کرے اور ان کے سامنے کھڑا ہو۔ بادشاہ جو ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بادشاہ بیٹھیں، وزیر با تدبیر بیٹھیں۔ جرنیل کی کوشش یہ ہے کہ اس کے ساتھ جرنیل نہیں تو بریگیڈیئرز ہوں، کرنیل ہوں، میجرز ہوں، آفیسرز ہوں، اور اسی طرح سے یہ جتنے طبقے ہیں یہ عام آدمی کو، ایک عام آدمی کو تو انسان نہیں سمجھتے، اور یہ کہ وہ آئے اور آ کے ہمیں سلام کرے اور ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے اور ہمارے سامنے کھڑا اور ہمارا وقت لے۔ لیکن دیکھیے یہ کرم ہے اس بادشاہ کا کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
وہ اپنے دربار کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو گورا ہے یا تو کالا ہے، تو غریب ہے یا تو امیر ہے، تو گناہ کار ہے یا تو عبادت گزار ہے، مگر تیرے لیے دروازہ کھولا ہے، آ اور مجھ سے براہ راست ہم کلام ہو جا، آ اور مجھ سے شرف ہم کلامی حاصل کر۔ اور یہ شرف ہم کلامی جو ہے خدا سے، یہ اتنا شیرین ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر اس کو کوئی جانتا ہو، مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام دین کے کرتے ہیں مگر ہمیں معرفت نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں اور کیسے۔ قرآن مجید میں قصہ ہے حضرت موسیٰ کا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا اللہ سے اس طرح ہم کلام ہونے کا جو صرف انہی کا حصہ تھا۔ تو وہ ہے کہ اللہ نے پوچھا وما تلک بیدک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اس کے ساتھ جو ہے میں درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنی بکریاں اور اپنے جانور ہانکتا ہوں، اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں وہ کرتا ہوں۔ اور بات ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں اور رک ہی نہیں رہے۔ پوچھا صرف اتنا تھا، آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، جتنا کوسچن اتنا جواب، اور خاص طور پہ اپنے سینئر کے ساتھ جب بات ہو رہی ہو تو ٹو دی پوائنٹ، جو پوچھا ہے بس اتنا جواب دو، اس سے آگے بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جناب اب تقریر کیے چلے جا رہے ہیں کہ میرے پاس عصا ہے، عصا سے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ سے پوچھا تو صرف اتنا گیا تھا، کہا ہاں جانتا میں بھی ہوں، لیکن موقع لگ گیا تھا اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ تو وہ گفتگو اتنی شیرین تھی، کال مل گئی تھی اللہ سے، تو آپ اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا چاہا، اس کو لمبا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ آپ کی طبیعتوں میں بات مل گیا، کال مل گئی، تو پھر اس میں شیرینی اتنی ہے، اس میں آنر اتنا ہے کہ اب جو ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کو جی نہیں چاہیے۔ تو جو اس انداز سے، اس معرفت سے خدا کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، پھر وہ زین العابدین کہلاتے تھے، پھر وہ سید الساجدین کہلاتے تھے۔ پھر اگر ان کے پیر میں تیر بھی لگا ہوتا تھا اور وہ بھی اگر ان کے پیر سے کھینچ لیا جاتا تھا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کھینچ لیا گیا۔ اس محویت کا عالم تھا، وہ اتنے محو ہوتے تھے اس نظارہ جمال خداوندی کہ اب ان کے پیر سے تیر نکل جائے، ان کے بچے کو، ان کا بچہ کنویں میں گر جائے، ان کے سامنے سانپ آ جائے، گرمی ہو، سردی ہو، میدان جنگ ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، پھر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ گفتگو اتنی شیرین ہے ان کے لیے۔ وہ جانتے ہیں کہ نماز یعنی چے، وہ جانتے ہیں نماز یعنی چے، نماز ہے کیا؟ نماز عبد اور معبود کی گفتگو کا نام، عبد اور معبود کی گفتگو کا نام ہے، خدا کے دربار میں حضوری کا نام ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونے کا نام ہے۔ تو عزیزان گرامی، مومن جو ہے اس کا ترہ امتیاز یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل عبادت ہے، وہ عبادت کرتا ہے، عبادت گزار۔ العابدون، مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب جو ہے ہی مذہب عبادت، ہمارا مذہب اہل بیت یہ ہے ہی مذہب عبادت، اس کی اول بھی عبادت ہے، اس کی آخر بھی عبادت ہے۔ دوسرے مذاہب میں اتنی تاکید نہیں ہے کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت کہنے کی جتنے ہمارے میں۔
اس لیے کہ سب سے پہلے یہ آذان اور اقامت جو ہے یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام پیغمبر نے پہلے ریکمینڈ کیا اور مکہ میں اتنے بچے پیدا ہوئے، مدینہ میں پہلے بچے پیدا ہوئے جو، لیکن سب سے پہلے پیغمبر نے جس بچے کے کان میں آذان کہی اور جس بچے کے کان میں اقامت کہی وہ کون تھے؟ وہ حسن مجتبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ چڑ سی ہے ہمارے دوستوں کو کہ وہ اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں ہاں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، تو پھر یہ فضیلت حسن مجتبی کا تذکرہ۔ ہماری زندگی عزیزان گرامی آذان سے، کان میں آذان کہی جاتی ہے پیدا ہونے کے فوراً، اور پھر ہم واحد قوم ہیں کہ ہم قبر میں بھی اتر جائیں تو بھی اسمع افہم هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ، ہم لحد میں لیٹے ہوئے بھی ہمیں ہمارے کندھے جھنجھوڑ کے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سکھایا اور بتایا جا رہا۔ دنیا کی کون سی قوم کہ مرنے کے بعد بھی اس سے کہا جا رہا ہو کہ آؤ ہمارے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھو، سیکھو اور یاد رکھو۔ اور پھر عزیزان گرامی ہمارا مذہب، جیسا کہ میں نے کہا، یہ مذہب اس کے اندر عبادت ہی عبادت ہے۔ کتنی تسبیح کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور اسلام میں اتنا تسبیح کا ذکر ہے، سب نے تسبیح پڑھی ہوگی اور سب تسبیح پڑھتے تھے، لیکن تسبیح زہرا کے علاوہ بھی کوئی تسبیح کسی کا نام جانتے ہیں؟ ہم وارث ہیں تسبیح زہرا کے، وارث ہیں اس تسبیح کے جو خاتون جنت کو پیغمبر اکرم نے دی، اور اس کا ایک پورا واقعہ ہے، قصہ ہے، اب وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں تفصیلات میں ویسے بھی نہیں جاتا، چونکہ آپ جانتے ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں کہ یہ تسبیح اس کی ایک داستان ہے۔ اگلے دن میں نے ڈاکٹر اسرار کا ذکر کیا تھا، یوٹیوب پہ ان کا وہ کلپ، ایک کلپ اور بھی ہے ان کا، اور یہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ مومن اور ایک خوش عقیدہ انسان اگر کوئی بات کہے نا تو وہ تو ہے ہی، لیکن ایک دشمن اور ایک منکر اور ایک اس طرح کا آدمی اگر آئے اور فضیلت کا اقرار کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ خدا حق جو ہے وہ کسی منکر کی زبان سے کہلوائے۔ اسی میں ایک کلپ ہے تسبیح حضرت زہرا کا، اور ڈاکٹر اسرار جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ تسبیح زہرا کا واقعہ پڑھتا ہوں تو یہ گریا وریا کے قائل نہیں، لیکن کہتا ہے میں اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر اسرار کیا کہتا ہے؟ میں اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر انسان کی نفسیات ہوتی ہیں، باپ جیسا بھی ہو، لیکن جب اس کے سامنے ضرورت مند بیٹی آ کے کھڑی ہو جائے گا، بیٹی ہو اور ضرورت مند بن کے آئے اور آ کے اپنے ہاتھ دکھائے، ابا جان ان پہ میرے ہاتھ چکیاں پیس پیس کے ان پہ کٹے پڑ گئے، ابا جان پانی ڈھو ڈھو کے، گھر کی ضرورت کے لیے پانی باہر جانا پڑتا تھا لینے کے لیے، میری پشت پہ نشان پڑ گئے، ابا جان چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں جھاڑو لگا لگا کے میرے یہ دیکھیے میرے سر اور میری صورت اور اس پہ گرد و غبار دیکھیے، میرے سر و صورت پہ گرد و غبار دیکھیے، میرے ان ہاتھوں پہ گٹے دیکھیے، میری اس پشت پہ نشان دیکھیے۔ آپ کی بیٹی بہت مجبور، اور اب تو اتنے غلام، اتنی باندیاں آ چکی ہیں آپ کے پاس، آپ سب کو دے رہے، ایک مجھے بھی دے، ایک مجھے بھی دے۔ آپ تصور کریں آپ باپ ہوں اور آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور یہ سوال آپ کے سامنے کرے، اور بیٹی بھی، میں قربان ہو جاؤں، وہ فاطمہ جیسی بیٹی جس نے باپ کی عزت کو بلند کیا، اور وہ بیٹی جسے باپ بھی اپنی ماں کہے، ام ابیہا، وہ بیٹی فاطمہ جیسی آئے اور باپ کے سامنے یہ سوال کرے
اور اپنا جسم اور اپنے ہاتھ اور اپنے شانے اور اپنا سر و صورت دکھائے، اور پیغمبر کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں، لیکن پیغمبر کہے کہ نہیں بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے، یہ دنیا کی چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے، بیٹی میں تمہیں اس سے ایک اچھی چیز دیتا ہوں، تم نے غلام کو کیا کرنا ہے، تم نے باندی کو کیا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی پیغمبر جانتے ہیں اس بیٹی کی کوئی اتنی لمبی زندگی بھی نہیں، تم نے تو 18 سال کی عمر میں چلے جانا، بیٹی میں تمہیں اس سے ایک اچھی چیز دیتا ہوں۔ اور پیغمبر نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح دی کہ بیٹے جب شام کو جاؤ نا بستر پہ، تو یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ۔ اب کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ کہتی بابا میں تو آئی تھی ریلیف لینے کے لیے، میں تو آئی تھی آپ سے کوئی غلام باندی لینے کے لیے، آپ نے الٹا مجھے ایک اور ڈیوٹی دے دی کہ میں جا کے شام کو ایک تسبیح اور پڑھوں۔ لیکن غلام اور باندی کے ملنے کی اتنی خوشی فاطمہ کو نہ ہوتی جتنی خوشی فاطمہ کو اس تسبیح کے ملنے سے ہوتی، اور اتنی پسند آئی کہ عزیزان گرامی آج کائنات میں کتنے لوگ ہیں جو ہر روز ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے پڑھتے ہیں، اور آپ کے ائمہ نے امام جعفر صادق علیہ خلوص دل سے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے لکھنے سے عاجز ہیں۔ عزیزان کرام ہم تو تسبیح والے ہیں، ہمارے گھر میں تو ہمارے ہاتھ میں، ہماری جیب میں، ہمارے ساتھ تسبیح ہونی چاہیے، اور ہم عبادت والے ہیں، ہم زین العابدین والے ہیں، ہم سید الساجدین والے ہیں، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کے۔ دنیا والے تو بعد میں آئے، تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے جو نماز کے لیے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ ایک عورت تھی اور ایک بچہ تھا، جناب خدیجہ ہیں اور جناب عبادت تو ہمارے گھر کی ہے، عبادت کے وارث ہم ہیں، عبادت ہمارے گھر سے نکلی، زین العابدین ہمارے ہیں، سید الساجدین ہمارے ہیں۔ اور پھر عزیزان گرامی دنیا میں بڑے سجدے ہوئے ہیں، بڑے سجدے ہوئے ہیں، بڑے سجدے ہوئے ہیں، لیکن وہ سجدہ کہ جس نے اسلام کو مٹنے سے بچا لیا اور صبح قیامت تک اسلام کو امر کر دیا، اور اسلام کا دامن جس نے بھر دیا، وہ آخری سجدہ آپ کے امام حسین کا سجدہ امام حسین کا ہے اسلام کے دامن میں۔ بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضربت ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر، دونوں چیزیں آپ کی ہیں، ضربت ید اللہ ہی اور سجدہ شبیر۔ تو ہم تو سجدہ شبیری کے وارث ہیں، سجدہ شبیری کے وارث ہم ہیں، ضربت ید اللہ کے وارث ہم ہیں، اور پھر ہم وہ ہیں۔ عبادت کی بات ہو رہی ہے، عبادت آپ آ کے دیکھیے، ہم اس گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ ایک ہمارے گھروں میں ایک موت فوت ہو جائے نا، ایک موت فوت ہو جائے تو لوگوں کو نمازیں بھول جاتی ہیں۔ جس بی بی نے 72 جنازے دیکھی، 72 جنازے دیکھے، اور حسین جیسا بھائی، ابو الفضل العباس جیسا بھائی، اور اکبر جیسا بھتیجا، اور اون و محمد جیسے بیٹے، اس بی بی سے نماز شب بھی قضا نہیں۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس سے امام حسین نے جاتے ہوئے وصیت کی تھی کہ میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ تو عزیزان گرامی ہم اہل عبادت ہیں، عبادت ہمارا امتیاز ہے، عبادت ہماری علامت ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے سامنے اگر دنیا دیکھنا چاہے کہ عبادت کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے تو وہ عزیزان گرامی اسی عبادت کو،
اسی سجدہ آخر کو ادا کرنے کے لیے آپ کے مولا کربلا میں، اور انہی سجدوں کے ذریعے سے، اسی عبادت کے ذریعے سے آپ حسین نے کوئی تیروں، تلواروں اور نیزوں کے ساتھ نہیں اسلام کو بچایا۔ تیر، تلوار، نیزے تو اس طرف زیادہ تھے، سپاہی اس طرف زیادہ تھے، اسلحہ اس طرف زیادہ تھا، لیکن آپ کے مولا نے جو دین کو بچایا ہے وہ انہی نمازوں کے ساتھ، اسی سجدے کے ساتھ بچایا۔ وہ سجدہ آخر، اس نے اسلام کو امر کر دیا اور دین کو محفوظ کر دیا۔ یہ کرنے کے لیے آپ کے مولا کربلا آئے تھے، اور جب کربلا میں آ گئے ہیں 2 محرم کو آپ کے مولا کربلا میں اتر گئے، نرغہ اعدا میں ہیں، اور ہر روز پورا دن فوجیں آتی ہیں یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، کبھی 1000 کا دستہ، کبھی 2000 کا دستہ، کبھی 4000 کا دستہ، اور مسلسل ہے، فوج میں اضافہ ہو رہا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے دستے پہ دستہ، لشکر پہ لشکر چلا رہا ہے۔ مگر ایک حسین غریب ہیں کہ جن کا کوئی یار و مددگار نہیں آ رہا، نرغہ اعدا میں گھرے ہوئے، شریف بدماشوں میں گھرا ہوا، اور وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ۔ تاریخ بتاتی ہے بہن آئی، چاہنے والی بہن آئی اور کہا بھیا ہی میں ہر روز سنتی ہوں، آوازیں آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ عمر سعد کی فوج میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر روز فوج پہ فوج آ رہی ہے، بھیا آپ کا کوئی بھی نہیں آ رہا، آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی ماننے والا کوئی نہیں آ رہا۔ کہا بہن مشکل حالات میں جو ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ بہن نے اصرار کیا، کہا پھر بھی آپ کم از کم کسی کو بلائیں تو صحیح، خبر تو کریں، خط تو لکھیں۔ بہن کا دل رکھنے کے لیے حسین مظلوم نے کاغذ منگوایا، قلم پکڑا اور ایک خط لکھا، من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ حسین ابن علی کا خط ہے جو کربلا سے لکھا جا رہا ہے ایک فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، اور مولا اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حبیب میں گھر گیا ہوں، یہیں کربلا میں ہوں، میرے ساتھ زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں، اور میں یہاں نرغہ اعدا میں ہوں، حبیب آ سکتے ہو تو آؤ۔ اب معلوم نہیں کہ حسین نے یہ لکھا ہے یا نہیں، کہ مجھ سے زینب نے کہا ہے کہ یہ خط لکھا۔ بہرحال یہ خط گیا، رات کا وقت ہے، مولا کا قاصد حبیب کے دروازے پہ دستک دیتا۔ حبیب نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ آہستہ سے جواب دیا کہ دروازے پہ آؤ تو بتاؤ۔ دروازے پہ آئے تو بتایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ خط لایا، اندر خط لایا گیا، حبیب نے خط پڑھا، کھانا کھا رہے تھے اور وہ خط پڑھ کے رکھ دیا۔ زوجہ نے پوچھا کہ حبیب یہ اس وقت خط کس کا ہے؟ کہا کہ یہ خط حسین ابن علی نے بھیجا۔ کہا مولا کا خط آیا اس وقت، خیر ہے؟ کہا بس خیر ہی تو نہیں ہے، خیر ہی تو نہیں ہے۔ کہا کیوں، کیا ہے؟ کہا مولا کہتے ہیں کہ کربلا میں گھر گئے ہیں، نرغہ اعدا میں ہیں، اور مجھے مدد کے لیے بلایا۔ اب بیوی پوچھتی ہے بے تاب ہو کے کہ حبیب پھر تم نے کیا سوچا، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب مقتل کے الفاظ یہ ہے کہ حبیب نے کہا کہ ہاں میں تیرے خط رکھا ہے پڑھ کے، ابھی میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں، دیکھتا ہوں۔ بس حبیب کا یہ کہنا تھا کہ میں دیکھتا ہوں یا میں سوچتا ہوں، کہ یہ بی بی ایک مرتبہ جلال کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا حبیب یہ چادر میری تو اوڑھ لے اور اپنا امامہ مجھے دے، یہ چادر میری اپنے سر پر لے لے اور اپنا امامہ مجھے اور عبا مجھے دے دے۔ کہا کیوں مومنہ کیا کرے گی؟ کہا فرزند رسول نے مدد کے لیے بلایا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم سوچو گے اور تم دیکھو گے۔
کہا نہیں مومنہ میں تو صرف تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا اس ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین مدد کو بلائیں اور حبیب نہ جائے؟ حبیب فوراً تیار ہوئے، اپنے خادم سے کہا کہ یہ گھوڑا ہے، اس کو لے کے باہر جا شہر کے باہر اور فلاں جگہ پہ چل کے میرا انتظار کر۔ اس وقت کوفہ کے حالات بڑے سینسیٹیو تھے، یوں گھوڑے پہ سوار ہو کے شہر سے باہر نہیں جا سکتے تھے حبیب۔ کہا تو آہستہ آہستہ نکل، فلاں جگہ پہ چل، میرا انتظار کر، میں آہستہ آہستہ نکلوں گا اور وہاں پہ آؤں گا۔ عزیزو غلام آیا، گھوڑے کو لے کے وہاں پہ باہر کھڑا ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب کو وہاں آتے آتے بہت دیر ہو گئی، اور جب حبیب پہنچے ہیں نا وہاں پر، تو وہ غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے راہوار، اگر میرے آقا نے آنے میں مزید دیر کی تو حبیب آئے یا نہ آئے، میں تم پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا، اور میں کربلا میں جا کے مولا کا تحفظ کروں گا، دفاع کروں گا۔ بس جب یہ سننا تھا نا، اور حبیب نے سن لیا، حبیب نے آ کے غلام کو ایک مرتبہ سے بغل گیر ہو گیا اور کہا مولا حسین آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ غلاموں کو آپ کے ترس آنے لگا۔ غلام جو ہیں اب آپ کی نصرت کو آنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا، اور پھر اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام کو کہا میں نے تمہیں آزاد کیا، اب تو آزاد اور میں کربلا جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ ہاں میں جب تک غلام تھا اس وقت تک آپ نے مجھے ساتھ رکھا، اور اب آزاد کر دیا ہے اور مولا حسین کی نصرت کا وقت آیا ہے تو مجھے چھوڑ رہے؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ غلام ساتھ بیٹھ گیا، حبیب اپنے غلام کے ساتھ کربلا آ رہے ہیں۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور دوست کو دوست کی خوشبو آ جاتی ہے۔ شام کا وقت ہونے چلا تھا، حسین بار بار کوفہ کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار کوفہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آیا حسین کرسی سے اٹھے، آواز دی ابو الفضل العباس آؤ، میرا مہمان آنے لگا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ آگے بڑھے، حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، حبیب گھوڑے سے اترے، مولا کو سلام کیا، آگے اپنا عرض احوال کیا۔ ارے جب حبیب کے آنے کی خبر ہوئی نا خیمے میں، اور اس بہن نے سنا کہ کوئی بھائی کی مدد کے لیے بھی آیا ہے، زینب فوراً سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے زمین پہ ماتھا رکھ دیتی ہیں اور کنیز کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ حبیب کو کہو فاطمہ کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں۔ ارے حبیب کو جب سلام پہنچا، حبیب نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینک دیا اور کہا یہ وقت آ گیا ہے کہ فاطمہ کی بیٹی ہمیں سلام کہلا کے دے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین یعلم الذین ولدوا ایہم فلدوا۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، ان کی منتوں اور نظروں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار سب کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے بچوں اور جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار بہت پرآشوب زمانہ اور بہت سخت وقت ہے، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، جہاں جہاں مومنین اب عزاداری کے لیے باہر نکل پڑے ہیں اور اگلے دنوں میں نکلنے والے ہیں، پروردگار حسین کے ان غلاموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری عزاداری اور ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما۔